کیا آپ کو کبھی ایسا فیل ہوا ہے کہ آپ اپنے کام کے ایک نیور اینڈنگ سائیکل کے اندر بری طرح سے پھنس چکے ہیں، جس کے اندر رہ کر نہ تو آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اپنے خوابوں کو پورا کر سکتے ہیں؟ میرے ساتھ یہ پچھلے 2 سالوں سے ہو رہا تھا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نے اس سائیکل سے باہر تو ہر صورت میں نکلنا ہی نکلنا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، تو بس بہت سی نیو مشکلات اور بہت سے نیو چیلنجز میرا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے وہ تو مل رہا تھا جو مجھے چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ مجھے ان مشکلات کا سامنا بھی کرنا تھا، جن میں سے ایک یہ ہے ویڈیو بنانا۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوگے۔ اونچا میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ میرے پاس مائک نہیں ہے اور آپ کو آواز صحیح طرح آ جائے اس لیے۔ تو آج میں ایک بار پھر اسی جگہ پہ موجود ہوں جہاں سے اس کہانی کا آغاز ہوا تھا، یعنی کہ میرے پہلے ولاگ کا، جس میں نے اپنی ذات سے آپ سب کو متعارف کروایا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں کون ہوں، کہاں پہ رہتا ہوں، کیا کرتا ہوں۔ جو آپ کے بہت زیادہ سوال تھے، انہوں کے جوابات آپ کو میں نے دیے تھے، جس کو دیکھنے والے لوگ 1,00,000 اتنے ہزار تھے۔ تو آج پھر میں اسی جگہ پہ موجود ہوں آپ کو آپ کے سوال کے جواب دینے کے لیے۔ لیکن ٹاپک یہ تھا کہ میں نے اپنی جاب کیوں چھوڑی، وائی آئی کوئٹ مائی جاب۔ لیکن اس سے زیادہ لوگ تو یہ پوچھنے والے ہیں کمنٹ میں کہ بھائی آپ کی سیلری کتنی ہے۔ تو بہت سے لوگوں نے سوال کیے ہیں اور اس پہ لائکس بھی بہت زیادہ ہیں، تو میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گا ویڈیو کے لاسٹ پہ۔ تو سوال یہ تھا کہ میں نے اپنی جاب کیوں چھوڑی، کیونکہ میرا دل کر رہا تھا اس لیے چھوڑی۔ اچھا، میں آپ کے ساتھ مذاق کر رہا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اپنی جاب کیوں چھوڑی ہے۔ دیکھیں، میں اپنی جاب جہاں پہ میں اس وقت جاب کر رہا تھا نا، جہاں سے میں نے چھوڑی ہے، جہاں پہ آپ نے میری بہت ساری ویڈیوز بھی دیکھی ہیں انسٹاگرام کے اوپر ریلز میں، تو اس جگہ پہ میں جاب کرتے ہوئے مجھے تقریباً 2 سال کا عرصہ ہو گیا۔ 2 سال سے میں اس جگہ پر جاب کر رہا ہوں اور اس 2 سالوں کے اندر مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے اس 2 سالوں کے اندر کیا اچیو کیا ہے۔ مطلب کہ 2 سال کا عرصہ ایک بہت بڑا عرصہ ہے، لیکن ان 2 سالوں کے اندر جتنی میری وہاں پر سیلری تھی، جو میں وہاں پر کماتا تھا پیسے، اس کے ساتھ میں نے 2 سالوں پہ کچھ بھی نہیں کیا۔ نہ تو میں اپنا گھر بنا سکوں، نہ اس کو میں ٹھیک کر سکوں، نہ میں کوئی ایسی چیز خرید سکوں اپنے لیے، کوئی بھی ایسا کام میں نہیں کر سکا جو مجھے یاد ہو۔ تو میں اپنے کام کے ایک نیور اینڈنگ سائیکل کے اندر بہت بری طرح سے پھنس چکا تھا، جس کے اندر رہ کے نہ تو میں زندگی میں آگے بڑھ سکتا تھا اور نہ ہی میں اپنے خواب پورا کر سکتا تھا۔ بہت سے سوالات ذہن میں آتے تھے کہ میں اپنی جاب کو چھوڑ دیتا ہوں اور پورا ٹائم یوٹیوب پہ دے دیتا ہوں، لیکن پھر میں سوچتا تھا یوٹیوب پہ میں پورا ٹائم دے دوں گا، اگر مجھے بھی تو پیسے ہی نہیں آ رہے وہاں سے، تو میں اپنے گھر کا نظام کیسے چلاؤں گا پھر، اگر میرے پاس پیسے ہی نہیں آ رہے۔ میرے پاس کوئی نہ کوئی انکم سورس ہونا چاہیے جس سے منتھلی میرے پاس گھر کا سرکٹ چلتا رہے۔ تو اس لیے میں جاب کر رہا تھا، اور وہ سرکٹ چلاتے چلاتے 2 سال ہو گئے اور وہ بورڈ ہی جل گئے۔ اچھا، پورا بورڈ گھر کا جل گیا۔ اچھا، مذاق کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تو سرکٹ چلاتے چلاتے 2 سال کا وقت کس طرح گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ لیکن میں نے بہت مشکل کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیا کہ اب تو مجھے جاب چھوڑنی پڑے گی اور کوئی نہ کوئی کام اور کرنا پڑے گا۔ پھر میں نے سوچا کہ جاب چھوڑ کے میں اپنا کام کوئی سٹارٹ کرتا ہوں، کوئی اپنا سٹال لگاتا ہوں، کوئی اپنا ڈرنکس کے ریلیٹڈ سٹال لگاتا ہوں، فرائز سے ریلیٹڈ سٹال لگاتا ہوں۔ لیکن پھر میں نے سوچا اس کے لیے بھی مجھے اچھے خاصے پیسوں کی بھی ضرورت ہے، چلے گا نہیں چلے گا، ذہن میں 100-150 طرح کے سوالات تھے، تو جن کی وجہ سے میں سوچ میں پڑا سوچ میں سوچتے اتنا سارا ٹائم گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ لیکن اس کے بعد مجھے ایک ایسی جاب ملی ہے جس کی سیلری میں نے آپ کو بتایا کہ میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گا کتنی سیلری آپ نے، کیونکہ سوال ہی سب سے زیادہ یہ کی ہے کہ آپ کی سیلری کتنی ہے وہاں پہ۔ تو وہ جاب مجھے آفر ہوئی ہے، میں اس جاب پر گیا، میں نے اس جاب پر انٹرویو دیا۔ پھر اس کے بعد مجھے بھی یاد ہے پچھلے مہینے کی 19 تاریخ کو میں نے ریزائن لیٹر لکھا تھا، اور میں نے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کی تھی لگانے کے لیے، لیکن وہ میں نے نہیں لگائی کیونکہ میں نے سوچا شاید انسان کا مائنڈ بدل جاتا ہے، 100 طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو بعد میں ایسا نہ ہو کہ میرا مائنڈ چینج ہو جائے۔ لیکن میں نے وہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کی، وہ میرے پاس ابھی تک پڑی ہے، میں بھی یہاں پہ لگاتا ہوں، آپ پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے میرے ہاتھ میں کیا چیز ہے، تو میں آپ کو ایک دن یاد رکھا تھا کہ میں جب ایک دن ریزائن دے دوں گا اپنی جاب سے، تو آج وہ دن آیا ہوا ہے۔ میں نے ریزگنیشن لیٹر پرنٹ کروا دیا، ابھی یہ میں ریسٹورنٹ میں جا کے دے دوں گا۔ تو آپ سے یہ کہوں گا میرے لیے دعا کر لیں کہ آگے جو ہے میرے لیے آسانی ہو اس کام کے اندر، کیونکہ مجھے یہاں پہ کافی ٹائم بھی ہو گیا، 2 سال ہو گئے ہیں، اور 2 سے 2.5 سال ہو گئے ادھر، اور 2-2.5 سال کے اندر میں نے مطلب کہ یہاں سے جو کچھ سیکھا ہے، کافی کچھ سیکھ لیا، لیکن یہ ہے کہ کچھ لحاظ سے ترقی نہیں کی کوئی بھی، کیونکہ 2 سال ہو گئے، 2.5 سال یہاں پہ، تو کچھ بھی اچیو نہیں کیا اس ٹائم کے اندر، کیونکہ سیلری کے ایشو تھا اور بھی ایشو تھے 2، جن کی وجہ سے جو سیلری آتی ہے وہ منتھ کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اس پہ سیونگز نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے اب میں نے یہاں سے کوئٹ کرنے کے لیے سوچا تھا۔ اب یہ ریزائن جو ہے یہ میں نے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریزائن میں نے لکھ لیا، آج یہ 19 ہے اور آج میں یہ ریزائن دے دوں گا ادھر سے۔ میں ریکویسٹ کروں گا میرے لیے دعا کر لیں۔
تو آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لیا جس میں میں نے ریزائن لکھا تھا جاب پر دینے کے لیے. تو میں نے 19 تاریخ کو ریزائن کیا تھا اور وہ پورے 1 منتھ کا ریزائن تھا, اور 1 منتھ میں نے پورا اپنا جو ہے اس جاب پہ دیا. پھر اس کے بعد ریزائن جب میرا ٹائم پورا ہوا تو میں نے وہاں سے اپنی جاب کو چھوڑ دیا. اور جیسے میں نے وہاں سے اپنی جاب چھوڑی ہے نا, اس سے اگلے دن میرا یہ پلان تھا کہ میں جاؤں گا واپس اسی ریسٹورنٹ پہ اور ایک ولاگ بناؤں گا. جتنے بھی میرے کولیگز ہیں جن کے ساتھ میں نے اتنا سارا ٹائم گزارا, اتنا سارا اپنا وقت اسپینڈ کیا جن کے ساتھ, ان کے ساتھ ولاگ بناؤں گا. ان سے پوچھوں گا کہ آپ کو میرے ساتھ مل کے کیسا لگا, اور ایک لاسٹ ولاگ وہاں پہ بناؤں گا. لیکن مجھے بالکل ٹائم نہیں مل سکا. اور جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود ہیں, میرا ابھی ولاگ دیکھ رہے ہیں, میرے ساتھ کام کرنے والے, ان سب کو میں دل سے معذرت بھی کرتا ہوں اس کے لیے کہ میں آپ سے آ کر مل بھی نہیں سکا جانے کے لیے. لیکن میں ابھی دوبارہ اس کے بعد گیا ہوں اور مل کے آیا ہوں کافی لوگوں سے. کافی لوگ رہتے ہیں, ان سے میں دوبارہ جاؤں گا ملنے کے لیے. لیکن میں نے ولاگ نہیں بنایا, حالی بس میں جلدی میں تھا اور میں مل کے آ گیا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی جلدی سے وہاں سے چھوڑا ہے اور میں ان سے مل بھی نہیں سکا لوگوں سے وہاں پہ جو میرے ساتھ کام کرتے رہے. اور اسی سے اگلے دن نیکسٹ دن میرا نیو جگہ جو میری نیو جاب تھی وہاں پہ میرا فرسٹ ڈے تھا. اور آپ یقین کریں گے کہ جب میں اس جگہ پہ گیا ہوں, نئی جگہ پہ, وہ جگہ جو تھی وہ بہت ہی زیادہ مطلب کہ ایک نیو جگہ تھی میرے لیے, اور میرا فرسٹ ڈے تھا. میں وہاں پر بالکل بھی ٹائم نہیں دے سکا ویڈیو بنانے کے لیے, ویڈیو ایڈٹ کرنے کے لیے. لیکن وہاں پر میری جو ڈیوٹی ٹائمنگ ہے تو تقریباً ہے 12 سے لے کے 14 گھنٹے 15 گھنٹے بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. تو اس کا ریزن کیا ہے میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ آپ سوچتے ہو گے اتنی لمبی ڈیوٹی تو کہیں پہ ہوتی ہی نہیں ہے, اتنی لمبی ڈیوٹی تو کہیں پہ نہیں ہوتی, آپ اتنی لمبی ڈیوٹی کیسے کر رہے ہو. تو اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ بالکل نیو کام ہے, نیو سیٹ اپ ہے, اور بالکل اس کا پہلا دن تھا. اوپننگ بھی جب میں گیا تب ہوئی تھی. تو نیو سیٹ اپ کو چلنے کے لیے آپ کو پتہ اس پہ ٹائم دینا پڑتا ہے, اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے, اس پہ بہت سی ایفرٹس کرنی پڑتی ہے نئی چیز کو, ایک نئے بزنس کو اسٹیبل کرنے کے لیے. تو میں جو ہے وہاں پر گیا تھا, بہت سے بات کی تھی, اور وہاں پر میں نے اپنی جاب سٹارٹ کی ہے. اور الحمدللہ ابھی میں وہیں پہ لگا ہوں, میں خوش بھی ہوں وہاں پر. لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ انسان کی زندگی میں جب وہ ایک نیا اسٹیپ لیتا ہے تو کچھ مشکلات آتی ہیں, کچھ نیو چیلنج اس کے سامنے آتے ہیں, جو چیلنج میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ساتھ ساتھ. تو سب سے بڑا چیلنج جو تھا میرے لیے وہ یہ تھا کہ وہاں کی جاب کی ٹائمنگ, کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ ہے میرے لیے. یہاں پہ میں 10 گھنٹے جاب کرتا تھا, میں کہتا تھا اس میں سے بھی کم ٹائم ہوتا کہ میں زیادہ ٹائم سوشل میڈیا کو دے سکوں, آپ سب سے بات کر سکوں, آپ سب کے سوالوں کے جواب دے سکوں, اور اپنے شہزادوں کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ویڈیوز بنا سکوں زیادہ سے زیادہ. لیکن پھر بھی 10 گھنٹے جاب بھی زیادہ تھی. لیکن اب جہاں پہ ہوں وہ تو اس سے بھی زیادہ جاب ہے. تو میں آپ یقین کریں 10-12 گھنٹے, جب میری رات کو چھٹی ہوتی ہے نا, جب میں چھٹی ہوتی ہے میں گھر جاتا ہوں تو یہ سویا ہوتا ہے. تب یہ سویا ہوتا ہے, جب میں صبح اٹھتا ہوں, سو کے اٹھتا ہوں, تو اس وقت یہ اسکول جا چکا ہوتا ہے, اور میں جیسے ہی اٹھتا ہوں اٹھ کے میں جاب پہ چلا جاتا ہوں. اور میری 1-2 دن تک تو میں نے اس سے بات ہی نہیں کی کوئی, مطلب جو 2-3 دن تھے, مطلب میرا اتنا لمبا ڈیوٹی ٹائمنگ تھا. تو مجھے بہت دل میں دکھ بھی ہے کہ یار میں ان سے دور بھی ہو رہا ہوں آہستہ آہستہ, زیادہ ٹائم ان کو نہیں دے سک رہا, آپ کو زیادہ ٹائم نہیں دے سک رہا. لیکن کیا کریں, اب انسان کی زندگی میں مجبوری ہوتی ہے, اس کو کام کرنا پڑتا ہے سارا. تو انشاءاللہ جب یہ جاب سٹیبل ہو جائے گی, جب یہ بزنس ان کا چل جائے گا, باس کا سر کا, جب یہ بزنس سٹیبل ہو جائے گا ایک بار, اس کے بعد مجھے امید ہے کہ مجھے بہت سارا ٹائم ملے گا اپنے بہن بھائیوں کو دینے کے لیے, اور اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کے لیے, اپنی فیملی کو سٹیبل کرنے کے لیے. تو یہی ریزن تھی, میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے جاب اس وجہ سے چھوڑی ہے, کیونکہ وہاں پر میں جو تھا فائنینشلی طور پہ بالکل بھی سٹیبل نہیں تھا, اور میں وہاں پر بہت بری طریقے سے پھنسا ہوا تھا 2 سالوں سے, اور ان 2 سالوں کے اندر میں کچھ بھی نہیں کر سکا. لیکن اب میں نے اسٹیپ لیا, اب دیکھتے ہیں, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں, دیکھتے ہیں کہ زندگی میں کیا چینجز آتی ہیں. تو ساتھ ساتھ آپ میرے ولاگز لازمی دیکھتے رہیں, اس سے یہ پتہ چلے گا کہ ہم زندگی میں کتنی چینجز آ رہی ہیں, میں نے کیا کوئی چیز نئی اچیو کی ہے, اور میری زندگی میں کس طرح سے چینجز آ رہی ہیں, میں نئی کیا چیزیں سیکھ رہا ہوں. تو اب آتے ہیں آپ کے مین سوال کی طرف کہ میری نئی جاب جو ہے وہاں پر سیلری کتنی ہے. تو الحمدللہ جو میری نئی جاب ہے نا, وہاں پر سیلری, پہلے تو آپ نے مجھے پوچھا میری پچھلی جگہ پہ سیلری کتنی تھی, وہ تو میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتایا کہ میری سیلری کتنی تھی. اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو جا کے لازمی دیکھ لیں, اس پہ میں نے آپ کو اپنی سیلری کا بتایا ہوا ہے کہ میری سیلری کتنی ہے پچھلی جاب پہ. لیکن اب یہ نئی جگہ پہ جاب ہے نا, اس کی سیلری کی میں آپ کو ایگزیکٹ فگر تو بالکل بھی نہیں بتا سکتا. اور لیکن یہ بات ہے کہ الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ جو میری پچھلی جگہ پہ سیلری تھی نا, اس جگہ پہ سیلری اس سے بہت بہتر ہے. اور کیونکہ میں اپنی زندگی کا ایک بہت قیمتی وقت جو ہے وہ اس سیٹ اپ کو دے رہا ہوں, اس نئے بزنس کو, اس نئے کام کو دے رہا ہوں. مطلب کہ اپنی زندگی کا سارا ٹائم ایسا سوچے دے رہا ہوں, کیونکہ میں صبح جاتا ہوں, رات کو آتا ہوں, سو جاتا ہوں, پھر صبح اٹھتا ہوں, پھر چلا جاتا ہوں. تو میرا جو سارا وقت ہے وہ سارا اسی کے اندر وقف ہو رہا ہے, سارا ٹائم اس پہ اسپینڈ ہو رہا ہے. تو مجھے بھی امید ہے کہ مجھے بھی اس کے بدلے میں اچھے ریٹرنز ملیں گے. اور انشاءاللہ انسان جتنا بھی محنت کرتا ہے, انسان جب بھی محنت کرتا ہے, جس جگہ پہ بھی محنت کرتا ہے, اچھی طرح محنت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتا کبھی بھی. تو اسی وجہ سے اگر میرے ولاگز نہیں آتے, اگر میرے ولاگز لیٹ آتے ہیں, تو آپ سب سے میں اس کے لیے معذرت کرتا ہوں, کیونکہ مجھے ٹائم ہی نہیں مل سکتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی بھی میں ایسا سوچا, میں نے 3 سے 4 گھنٹے نیند کی ہے آج, اور اتنی دیر نیند کرنے کے بعد میں یہاں پر آیا ہوں ویڈیو بنانے کے لیے آپ سب کے لیے. آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا چیلنج ہے, یا کبھی کوئی ایسا موقع آیا ہوگا
کبھی آپ نے یہ ریئلائز کیا ہو کہ بھائی اب ہم اپنی جاب میں بہت بری طریقے سے پھنس چکے ہیں, ہمیں یہاں سے ڈیسیجن لینا چاہیے, کوئٹ کرنی چاہیے جاب یا نہیں کرنی چاہیے, چھوڑنا چاہیے, اپنا کام کھولنا چاہیے, اپنا جاب اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہیے. اگر کبھی آپ کی زندگی میں کبھی اس طرح کا کوئی بھی فیز آیا تو آپ مجھے کمنٹس میں لازمی بتا سکتے ہیں. میں کمنٹس کو پڑھتا ہوں اور آپ سب کی جو رائے ہے اس کو جاننے میں دلچسپی رکھتا ہوں. آپ سب جو بھی کمنٹس کرتے ہیں مجھے یوٹیوب چینل کے نیچے وہ میں لازمی پڑھتا ہوں. اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کے نیچے کمنٹس کریں اور بتائیں کہ کیا میں نے یہ اچھا فیصلہ کیا ہے یا غلط فیصلہ کیا ہے. کیونکہ میری زندگی میں جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو میں اس کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں ویڈیوز کے تھرو. اسی طرح بالکل میری لائف میں جو بھی چینجز بھی آتے ہیں اس کو بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا مجھے اچھا لگتا ہے, کیونکہ آپ لوگ مجھے دیکھتے ہیں اور اتنا زیادہ سپورٹ کرتے ہیں مجھے, میرے بہن بھائیوں کو, تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا. آپ نے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کرنا ہے اور مجھے لازمی بتانا ہے کہ میں نے یہ جاب چھوڑ کے فیصلہ اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے. یہاں پر یہی ہے کہ مجھے 2 چیلنجز اس وقت فیس کرنے پڑے ہیں. نمبر 1 میں نے آپ کو بتایا کہ میری ڈیوٹی ٹائمنگ بہت زیادہ ہے. نمبر 2 کہ میں اپنے بہن بھائیوں سے بھی دور ہو رہا ہوں, اور لیکن ابھی اس کو برداشت کرنا پڑے گا. دیکھتے ہیں کب تک برداشت کرنا پڑتا ہے اور آگے میری لائف میں کیا چینجز آتے ہیں. آپ سب کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ. جزاک اللہ. اللہ حافظ.